السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ماہ سفر اور توہمات۔ سفر کا مہینہ، سفر قمری کیلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا، اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھی۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ النساء آیت 51، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی طرف، علم ہونے کے باوجود، کتاب آ جانے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ وہ جبت یعنی توہمات، سحر، کہانت، جادو، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونیاں، بدفالیاں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والطاغوت، اور طاغوت پر یعنی شیطان پر یا کوئی بھی ایسی قوت جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اہل کفر کو اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ایمان لا کر خالص اللہ کی توحید کے دل دادا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے، اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کریں؟ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ جبت پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، اس کے لیے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤ گی، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی
کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے. جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے، اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا. لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکانہ، گھر کا خالی ہونا، مشہور ہو گیا. تو اسی سے لفظ صفر بھی ہے. صفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی. ٹھیک ہے. سفرن اور صفرن کے معنی ہے خالی ہونا. جیسے صفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیت صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی. ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زیرو لیول. تو بس یہی سمجھے کہ سفر اور صفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ توہمات منسوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا، تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے. عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ، کیونکہ جنگ و جدل ہوتی تھی 3 مہینے کی بریک کے بعد، اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا. جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ، ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ. عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن. اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برا شگون یا کوئی بری چیز باہر سے نہیں، خود انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چہرے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ میک اپ کر کے یا ظاہری کچھ خوبصورتی کی وجہ سے کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے، اور اس کے مطابق لوگوں کو جانچتے پرکھتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض جو چہرے ہیں ان کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن پھیکے سے ہوتے ہیں، بے روح سے، ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اندر کی خوبصورتی. جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی، ایک نور آ جاتا ہے، خود بخود ان کے اندر ایک اٹریکشن آ جاتی. اس کا تعلق
رنگ اور بہت نقش و نگار سے نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ سمجھے 5-10% یا چلے 50% ہی کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ انسان کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کا کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا جو انداز ہے، یا اس کی نظر ہے، یا اس کے جو اعمال ہیں، وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں. جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو کیا اس کے چہرے سے نظر آتی؟ نرمی چہرے سے جھلکتی؟ محبت چہرے سے جھلکتی؟ یہ سب چیزیں دنیا میں بھی عیاں ہو جاتی. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوفناک سی ہوتی، بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی، حتیٰ کہ بچوں میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں. کچھ آنکھیں بالکل اداس اور ویران ہوتی، اور عموماً وہ ان کے اندر کے ڈپریشن یا اس خوف کو جو ان کے اندر کہیں جمع ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی. جب انسان کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ بھی چہروں سے نمایاں ہوتی. تو اگر آپ واقعی دنیا اور آخرت میں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو خوبصورت کر لیں، اپنے اندر مثبت سوچیں لائیں. اصل ایمان کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے؟ کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے، بلکہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا چیز اس کے نزدیک اہمیت ہے. جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہیں، وہ بھی چہروں پہ آ جاتا ہے. اور جن کے اندر استغنا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی، وہ بھی عیاں ہو جاتی. انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا. تو چہرے کی فکر کم کیا کریں اور زیادہ فکر اپنے دل کی. محبت، نفرت، غم، خوشی، فکر، پریشانی، ہر چیز سامنے آ جاتی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی محفل میں کوئی شخص اپنے خیالوں میں کھویا ہو اور وہ لاسٹ ہو تو باقی لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کیا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے تو لوگ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں آپ کو کیا. اگر آپ بیمار ہو تو بھی آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی اٹینٹو ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بیزار بیٹھا ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. سب کیفیات جھلکتی. تو اس لیے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہاں گلے میں لٹک رہا ہے، اس کا نام ہے اعمال. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے، اس کی پہچان اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا. اقرا کتابک. یہ سوچتے تھے، یہ نیت تھی، یہ تمہارے خیالات تھے، یہ تمہاری ڈیزائرز تھیں، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں، یہ دیکھ لو. اقرا کتابک وحصل ما فی الصدور. جو سینوں میں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی. وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نکال باہر پھینک. کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے. اصل فکر بس آخرت کی لگا لے. ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی، ہر فکر کو کاٹ دے گی، اور وہ فکر آخرت ہے. تقوی میں، اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. آسمان سے بھی رزق برستا، پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا. رزق کی تنگی فراوانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ. اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچیں، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی، انسان پہ حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. تو ہم سب کو
نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے, اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے. جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی. تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے, اور رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہر طرف تصویریں لٹک رہی ہیں, رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے, سود کا مال آ رہا ہے, حرام مال آ رہا ہے, کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں, رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے, ان خرابیوں کی نحوست ہے, ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے, اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو. اس نے نظر لگا دی, اس کا قدم ایسا پڑ گیا, فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں, ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ شرک کی گندگی ہو, جو قرآن مجید میں آتا ہے نا, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, بتوں کی گندگی سے بچو. اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی, رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو عربوں کے ہاں عموماً جب فال لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے. تو ایسا شخص جو برا شگون لے, اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک. قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک؟ قال ان یقول احدهم اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا, اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں, اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا, کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا, کام کے لیے گیا ہی نہیں. تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی, وہ آگے سے گزر گئی تھی, تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں, اس لیے میں واپس آ گیا. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اور یہ اس قسم کا شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے, ان کو برا بھی نہیں سمجھتا. لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں ہے, اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جملہ بول رہا ہے. بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے, مگر حقیقت میں یہ شرک ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے, اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں کی وجہ سے ہوئی, ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے فلاں اور فلاں کام خراب ہو گیا. یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا, یہ ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا, یہ جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا. رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے, ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ, یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. یا یہ کہ احترام کے منافی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے, سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ گنبد کا رنگ سبز ہے. تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ایسا مت کہو, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے. یہ سب شیطانی حربے ہیں. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں. انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے. اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت, بہادری اور اعتماد دیتا ہے, اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن ثلاثا, یعنی 3 بار فرمایا. وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, 3 بار کہا, اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں. یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں, آتے ہیں نا.
لیکن جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے، ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے. اس روز جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ جو شخص کبر کی وجہ سے اپنے چادر لٹکاتا ہے، تو ایک شخص ایسا کر رہا تھا، اللہ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا. تو ایسے میں اس کی ویژننگ کر رہی تھی، ایسے تصور میں لا رہی تھی کہ اس زمین جیسے میں جہاں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کیا ہے، اگر یہ کھلے تو اس کے اندر کیا ہوگا. تو ایک دم میں کانپ اٹھی. تو میں نے سوچا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی زمین جو ہے اللہ نے اس کو ٹکایا ہوا کہ ہم ٹکے ہوئے اس پر. الم نجعل الارض مہادا، تو مہاد بنایا ہوا تو ہم آرام کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ پھٹنے لگ جائے اور انسان اندر اترنے لگ جائے تو سوچے کہاں جا کے پہنچے، کہاں پہنچے. تو اللہ تھامتا ہے. آسمان کی طرف دیکھو کیسے اللہ نے پرندوں کو وہاں تھاما ہوا، ہمیں زمین پہ تھاما ہوا ہے. اگر اس کا اذن نہ ہو تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے، ہم تو کہیں بھی نہیں بچ سکتے. اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے. اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. تو جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں. اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا. کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے توہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی، یعنی اپنی غلطی اس کو یاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے. نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یعنی سب سے کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے. کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے. صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد. مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بے حقیقت بتائی، جو ہم نے پڑھا نا جبت، بے حقیقت، بے فائدہ چیزیں، تو ان میں ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے ہامہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہامہ کوئی چیز نہیں. جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں نا، جو دعا پڑھتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر و شیطان و ہامۃ، وہ وہامہ نہیں ہے، وہ ہامہ، الگ الگ ہے، واو اور ہامہ. تو یہ ہامہ کیا ہے؟ تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے. یہ دور جاہلیت کی ایک سوچ ہے. بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے. وجہ تو پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اس میں جنگ و جدل بہت ہوتی، قتل و غارت ہوتی، گھر خالی ہو جاتے، تو ان سب چیزوں کو منحوس قرار دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں، یعنی اس کی نحوست نہیں ہے. محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے، یعنی ایک بیماری ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے نا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، جبت ہے. ٹھیک ہے. اشہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت
سفر کے مہینے کو 1 سال حلال کر لیتے اور 1 سال حرام کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے. کیا سمجھتے تھے عرب دور جاہلیت میں؟ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو. یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو، یعنی ذوالحج کی 4 تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، پہلے عمرہ بھی کریں. یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کہ اچھا، کیونکہ دور جاہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے مہینے میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کو بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا. اسی لیے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والد سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں، میں تو تمتع کی نیت کروں گا میں، کیونکہ دور جاہلیت کی اس رسم کو بھی کاٹا جا رہا تھا. ہم ویسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں واٹ اے بگ ڈیل، یعنی کہ کیوں اس کو اتنا اسٹرکٹلی لیا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا. تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی، پھر حج کے لیے احرام دوبارہ باندھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک ہی احرام پہن کے آتے اور اسی میں حج کرتے تھے. تو یہ جو اونٹ کی پیٹھ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آ گئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے. الا کل دامر یاتین من کل فج عمیق. تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹھوں کے بال جو تھے وہ بےچارے گھس گھس کے بالکل ننگی ہو جاتی تھی. پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے. وہ مہینہ حج کے مناسک وغیرہ ادا ہو رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے. اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے تھے، یعنی کہ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی. تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو اصل سفر ہوتا اس کو محرم قرار دے دیتے. اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ سورۃ التوبہ آیت 37، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسیء کیا ہوتا تھا؟ مہینوں کا عدل بدل. یضل بہ الذین کفروا، اہل کفر اس سے گمراہ کیے جاتے، یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے، باقی سب کو بھی مس لیڈ کرتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے کو 1 سال حلال کر لیتے اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے. تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے توہمات اور غلط رسمیں تھیں ان کو پورا کر سکیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا. فیحلوا ما حرم اللہ، تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ حامہ کی نہیں. ٹھیک ہے، حامہ کیا ہے؟ الو، ٹھیک، جو قبر سے نکلتا ہے. اچھا، یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی اس قسم کی خرافات بھی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے. تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی، کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ، تو پھر اس کا بولنا جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور الو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا. جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں. کبھی روتی بلی کو سنا؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا. اچھا، کیا خوف آتا ہے؟ کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے؟ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے.
ٹھیک ہے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کریں. اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا. آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے؟ اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کوئی مصیبت؟ وہ بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اس سے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا. کوئی کسی کی بات کرو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اس کی تکلیف دور کرو، وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا. اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں. وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے. اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے. کس قدر نقصان دہ ہے. تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں. اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے. اور اگر شرک ہو جائے، ایمان میں خرابی آ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئی، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی. کس قدر خسارے کا سودا ہے. شیطان بڑا چالاک دشمن ہے. وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے، باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں، تھکیں دن رات، قبول تو ہونا نہیں. وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیریس، وی جسٹ انجوائے ریڈنگ، کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے ڈر کی سی کیفیت. کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک، اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں، لیکن چلے ویدر فور کاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے. لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے. انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فار انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کوئی اور بھی نہ پڑھے. موبائل فون پہ آتا ہے، استغفر اللہ. یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو جدید ذرائع کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالو کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ کس قدر خرابی ہے کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، کہ نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے. تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی، یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے، اللہ کا اذن ہے. اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی، ورنہ نہیں. تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے اندر وہ اگر کیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے. نہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں، لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے. یعنی obviously کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور نقطہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب آپ دیکھیے ان دو کیفیات میں فرق ہے. ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں احتیاط ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تیارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تیارہ،
اور تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال، شگون لینا. دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں ان 3 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نظر لگنا برحق ہے. نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے. جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا. یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے. سعید بن مسیب جو تابعی تھے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا، یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے، یعنی مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فال بری نہیں، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی. یعنی ہے نہیں، یہ دور جاہلیت کا خیال ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. تو اس کا کیا مطلب؟ جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو. کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا، نفع یا نقصان، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے. چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے. تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی کت ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی. آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں. ٹینشن کیا؟ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا. یہ اسٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر کل انسان فی عنقہ. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھر اور گھوڑے میں ہوتی. ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا. کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی، یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، یعنی وہ اگر ان کو آپ اس پہ سوار ہو تو وہ اگلے ٹانگیں اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم. رات ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بار اصرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے.
میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے؟ ایک حد ہونی چاہیے. کہا کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو فراری وہ لے لے. تو ان کا وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی, وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی, صرف شان و شوکت والی. تو 4 لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے, 2 ہی بیٹھیں گے اس میں, اور پھر سامان بھی نہیں رکھ سکتے. اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی, ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار نکلنے کے لیے ہوتی. تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلاک کر دیا جائے؟ تو یہ بھی نحوست ہے اس کی. اسی طرح خادم کی نحوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا, انڈیفرنٹ ہونا, انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا, یہ نحوست ہوتی. ہر وقت لڑائی, ہر بات پہ اختلاف, ہر بات پہ جھگڑا, ہر بات پر فتنہ فساد, ہر چیز الٹ لینا, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی, یہ ہے نحوست. انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے, بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں. خطابی کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں عورت, گھر اور گھوڑا, اس میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے, یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, سب اللہ کی مشیت اور فیصلے پر منحصر ہے. 3 چیزوں کا اس لیے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے, ورنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کے ذریعے ہو. اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا, وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے, یا اس کا دل نہیں لگتا, یا اس کے لیے ایک وحشت سی ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ہر گھر کی. میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کے, ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کی سیرینٹی ہوتی ہے, ایک پیس ہوتا ہے, ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے, خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شہروں میں, کچھ علاقوں میں, کچھ گھروں میں, کچھ لوگوں کے پاس, کچھ سڑکوں پہ, کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی, اور کچھ جگہوں پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا, اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں, بارشیں نہیں ہوتی, لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقہ خیرات نہیں ہوتا, تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا. پھر ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی تھوڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے, اس جگہ میں نہ رہو بس. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے؟ ہٹ جائے. حل تو یہی ہے نا, اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت نہ دے. اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا؟ لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے, یعنی وہ بد زبان ہے. آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا, یا رسول اللہ, ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے. فرمایا اس کو نصیحت کرو, اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی, اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو, یعنی غلاموں خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو, یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا. تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے, لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوبھر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کس حد تک بچا سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی, پھر کیا ہوئی؟ اس کی بد اخلاقی ہوئی نا, وہ نحوست ہے. بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے. ہاں اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں, تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثرات ہوں, لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے. مگر عام چیزوں کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں. نحوست پکڑنا شرک ہے. علاج اس کا توکل ہے, اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی، کہانت کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلی درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھیے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا، یا کوئی پڑھنے لکھنے سے، یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا۔ مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا، وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ ہی شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا، تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا۔ اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے، لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی۔ تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں، ان مواقع کو توہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے۔ اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ اور بہت سی کامیابیاں رسک، خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، رسک پر مبنی ہوتی ہیں۔ اونچا اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، اور جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتہ نیچے گر جاؤں، تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں۔ یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا میرے ساتھ آج فلاں بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں، کیا پتہ اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آ جائے ساتھ۔ حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی۔ رات مجھے ایک فون آیا کہ کسی کی ایکسیڈنٹ کا اور پھر ڈیتھ کا۔ 23 سال کا لڑکا، نوجوان بالکل، امام مسجد تھا اور بہت اس کو دین کا شوق۔ تو اس نے اپنی بیوی کو، شادی ہوئی ابھی کچھ مہینے پہلے، اپنی بیوی کو یہ نیا تعلیم الاسلام آ رہا ہے آپ کا، اس میں داخلہ دلوایا، اور بہت ہی خوش تھا کہ میں اس کو کورس کروانا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو لے کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کے یونیفارم خریدنے گیا، اور ایک ٹرالر سے ٹکر ہوئی، وہ فوت ہو گیا، بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ پیچھے بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری بچی اب عدت میں وہ آ بھی نہیں سکے گی، پلس یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لیکن اب کیا کوئی یہ سمجھے کہ یہ کورس منحوس ہے یا یونیفارم منحوس تھا؟ کس کو منحوس قرار دینا چاہیے؟ عموماً جب لوگ ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلاں نکلا پڑھائی کے لیے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو وہیں سے ہی واپس چلا گیا، میں نہیں جاتا یہ پڑھنے لکھنے، درجات تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب دو بندے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکر لگتا ہے، ٹھیک ٹھاک ٹکر ہوئی جس کی وجہ سے ایک فوت ہو گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی دوسرا اینگل بھی لگ سکتا تھا۔ تو جس کی زندگی لکھی ہے اس کو موت نہیں آنی، ابھی اس نے ٹھہر کے ہی مرنا ہے، اور جس کی لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ یونیفارم نہیں خریدنے جاتا، وہ کچھ اور بھی خریدنے جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ اب کچھ تو لینے کے لیے نکلتا ہے نا انسان۔ اب یہ خبر سن کے کوئی اور کہے کہ جی میں یونیفارم تو الہدا کا بالکل نہیں خریدنے جاتی، کیا پتا میری بھی ٹکر نہ ہو جائے، یا میں تو اپنی بیوی کو نہیں پڑھاتا، کیا پتا وہ میری بھی نہ ڈیتھ ہو جائے جاتے جاتے اس کو چھوڑنے۔ یہ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ کس راہ میں موت آئی۔ تو سوچ کی بات ہے نا کہ انسان کس چیز کو کس طرح لیتا ہے، مثبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسی میلز آتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں، اگر نہ کیا تو آپ پہ مصیبت آ جائے گی، تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی سے کر دو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ ہوتا تھا کہ کوئی خط ڈال دیتے تھے بیگز میں کہ اس کو 14 دفعہ لکھیں، فوٹو کاپی مشین بھی نہیں ہوتی، لوگ بیٹھ کے لکھ کے اور 14 لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے، پھر ان کو مصیبت ڈال دیتے۔ اب تو خیر وہ چونکہ ای میل وغیرہ آ گئی ہیں تو اس لیے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام ویسے ہی چلا گیا، فوٹو کاپی مشین اور ای میل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے، یہ خوف نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے، یہی تو اصل مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔
تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا. ہم سب کو اس وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرک کو دور کر دے اور ہر طرح کے توہمات سے ہم کو آزاد فرما دے. اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا. ہوتا نا کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لیے، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی خود اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے یا کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے، کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی توکل کرتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں، یعنی مسلمان ہوا ہوں، اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے، بس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں. آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی، لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے. یعنی ان کو تو اللہ نے ایک وحی کے ذریعے کوئی علم دیا تھا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں. اب اگر کوئی شخص بدشگونی کر لے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ دے. کیا کفارہ؟ دعا. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب کے شروع میں. اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کیا ہے دعا؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں، لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں. اچھا شگون لینا چاہیے، برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے. یعنی شہر کا نام اچھا ہونا، انسان کا نام، کسی چیز کا نام، اچھی بات منہ سے نکالنا. انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، لیکن مجھے نیک فعل پسند ہے. صحابی نے عرض کیا نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات. اب مثلا بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں نا، کوئی کسی گھر رشتہ لینے کے لیے گئے، فار ایگزامپل گاڑی میں بیٹھتے کا انہوں نے دینا دلانا کچھ نہیں، دوسرا کہتا ہے یہ ہونا کوئی نہیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی کہتے ہیں نا منہ سے بری بات نہ نکالو، اچھی بات نکالو. یہ اچھا شگون، یہ اچھی فعال، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی اور آپ پہلے سے ہی تبصرے کرنے لگتے ہیں. کوئی چیز خریدنے جا رہے، ایسے ہی جا رہے ہو، کچھ نہیں ملے گا. کس نے دیکھا ملے گا یا نہیں؟ اب آئندہ اس سے پرہیز کریں گے نا، اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینا. کوئی کرے تو اس سے پوچھنا، اس سے سوال کریں. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے، ایک یہ بری باتیں مت نکالو مجھ سے، اور ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا. آپ سوال کر دیں. مثلا گھر میں کوئی بچہ یا بہن بھائی کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا، فلاں نے بات نہیں سننی، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. اکثر لوگ منفی جملے منہ سے نکال دیتے اور واقعی پھر وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس سوچ کا اثر آپ پہ ہو جاتا ہے نا. یہی کانفیڈنس نہ ہونے کی علامت ہے کہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتا ہے میں نہیں بولتا، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے گی، میں نہیں اسٹیج پہ جاتا، میری ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی، میں نہیں اس سے ملتا، اس نے میری نہیں سننی. بھئی آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں نہیں سننی، کہاں سے پتا چل گیا آپ کو؟
نہیں وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا بھائی، اس وقت ہو سکتا ہے اس کا موڈ آف ہو، اس کے اوپر بھی کچھ سٹریس ہو تو اس نے کہا نہ کر دیو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرے گا. انسانوں کے مزاج میں بھی تبدیلی ہو جاتی. یہ چیز تو مجھے بھی اس قدر ناگوار گزرتی ہے کہ جب کسی کو کچھ کہیں اور وہ کہنا نہ نہ یہ تو ہونے کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. بھائی نہ نہیں کرو، ایکسپٹ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اور ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ ہی اللہ آسانی بھی پیدا کر دے گا. دیکھیے وہی والی بات نا، جو بدشگونی لیتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جب آپ کام ہی نہیں کر رہے، پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ نہیں ہونے کا، تو وہ کہاں سے ہوگا؟ تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے. سوچ مثبت کر لیں، اپنا لینس چینج کر لیں. تم تو نکمے ہو، تم نے کچھ نہیں بننا، تم نے کچھ نہیں کرنا. یہ مائیں بہت منفی جملے بولتی ہیں، یہ بھی نہیں کہنے چاہیے. پھر اسی طرح کسی پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. اگر وہ پڑ گئی اس پہ تو وہ تو گیا. ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں، اس قوم کا کوئی حال نہیں، اس نے تو کبھی ترقی کرنی نہیں، یہ تو بس زوال ہی زوال آئے گا. اور آپ دیکھنا تو صحیح حالات کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر، یہ جملہ تو مجھے اس قدر برا لگتا ہے. پھر تمہیں کہاں سے غیب کا علم ہو گیا کہ حالات کیا ہوں گے؟ ابھی دیکھنا آئندہ کیا ہوتا ہے. اس قدر ڈراتے ہیں لوگ اور خوف زدہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس وقت ہمیشہ سوچا کریں کہ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں جو ہے نظر لگ جانا برحق ہے، اور سب سے سچا شگون فال ہے. اچھا شگون کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے. اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا، یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو، یا جیسے کسی گلی کا، اسٹریٹ کا، علاقے کا، تو اس کو پسند کرتے تھے. بعض اوقات ہمارے ہاں دیہاتوں اور شہروں کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بلکہ الٹا بیکار صحیح مطلب. اب میں نام لوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس علاقے میں رہتا ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، یا سن رہا ہو تو اس کو برا لگے. لیکن نام ایسے پڑھ کر طبیعت میں ملال آنے لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے اس کا یہ نام رکھا گیا. اور ہر وقت وہ نام پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں شاید ان کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا وہ. لیکن اسلام آباد از اسلام آباد، یہ اچھا شگون ہے. دنیا میں کوئی شہر، کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند آتا تھا. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، یعنی کسی چیز سے بھی آپ گھبراتے نہیں اور نہ ہی کسی وہم کا شکار ہوتے تھے. یعنی کہ یہ اسٹرانگ ہونے اور بریو ہونے کی علامت ہے. لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے، یعنی کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے، تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے. اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے میں دکھائی دیتی. اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے. اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے. چہرے کو سچا ہونا چاہیے نا. ہم بعض اوقات ایک مصنوعی سی اپنے اوپر وقار اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بالکل ووڈن فیس دکھاتے ہیں کہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہیں یا ناراض ہیں یا کون ہے. دوسروں کو بھی حیرت میں ڈالے رکھتے ہیں. تو انسان کو غمی خوشی اس کا اظہار معقول حد میں کرنا چاہیے، نہیں کہ اتنا ہی اس میں کھو جائے کہ آس پاس بھول جائے، وہ غلط ہے. اسی طرح عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال حضرت عثمان بن عفان نے بیان کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے بھیجا تاکہ اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں. قریش آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے کی خبر پر کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یہ ہے اچھی فال لینا، یعنی اچھے نام سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے مقصد کی امید رکھنا. اور یہ ایک طرح سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. عام طور پر لوگ بے سوچے سمجھے ماڈرن ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا.
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنے کہ یا راشد یا نجیح، یعنی اچھی بات کوئی کرے، کام ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. نجاح کامیابی کو کہتے ہیں نا. پھر اسی طرح انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے. کیا؟ گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب قسم کی تازہ کھجوریں لائی گئیں. ابن طابق. تو میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچاؤ ہوگا اور ہمارا دین بہت عمدہ ہوگا. یعنی اچھی تعبیر کرنا. یعنی بعض لوگ خواب کی بھی بری تعبیر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کو کہا گیا. اگر اچھی بات سمجھ میں آتی ہے تو بولو، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بری بات زبان پہ آ رہی ہے تو اس کو روک لو. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی جو آپ کو اچھی لگی تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے منہ سے اچھی پھال لی، اخذنا فألک من فیک. تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ اچھی باتیں بولیں، مثبت باتیں کہیں، امید والی باتیں کریں، پر امید رہیں، مثبت سوچ رکھیں. مثلا اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ تم نہ جا سکو، کہنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ اگر اس نے جانا تو جائے گا لیکن دل خراب کر کے جائے گا نا. تو اچھی کسی کی کوئی خبر سن کے تم اسے اچھے کلمات نکالنے چاہیے، برے کلمات نہیں نکالنے چاہیے. بچوں کو بددعائیں دینا، لوگوں کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں زندگیوں کو حرام کر دینے والی ہوتی ہیں. جی ہاں، وہ بھی اس میں آتی ہے کہ وہ جو لکیریں دکھاتے ہیں اور ذائچے نکلوانا، اور بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، بعض دنوں کو منحوس سمجھنا، بعض لوگوں کو منحوس سمجھنا، بعض مہینوں کو شادی کے لیے منحوس سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسے کرنا بالکل درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جب کوئی نقصان پہنچے، جیسے یہ کہہ رہی ہے نا کہ بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں، اس وقت اطمینان ہوتا ہے، وہ کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کام میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور بڑا اچھا تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب جو چاہے کرے. کیا کہنا چاہیے؟ قل. جب کوئی تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، تو استخارے کو نہیں بلیم کرنا چاہیے، اور نہ اس کی میننگ کو، نہ کسی خواب کو، اور نہ اللہ کے فیصلے کو. کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ یہ تکلیف ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھی، کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی، وہی ہمارا مولا ہے. اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث گھڑی ہوئی ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گی. بالکل غلط بات ہے، اور اس کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا سیدنا طاؤس کا ایک قصہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں کسی مقام پر کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا. یہ سن کر ان کا ساتھی بول اٹھا، خیر ہو، بھلائی ہو. تو وہ فوراً کہنے لگے کہ اس میں کون سی بھلائی ہے؟ کہنے لگے میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایسی کمپنی میں انسان جب رہتا ہے تو لا محالہ وہ پیسیولی وہ اثرات انسان کے اوپر آتے جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر انہیں بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ ایک سواری سے اتر آئے تھے کہ جس پہ لعنت کی گئی تھی. ایک جگہ پر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ سب لوگ وہاں سوئے رہ گئے تھے اور کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ جس کمرے میں، جس گھر میں لوگ نماز ہی نہ پڑھیں تو نحوست تو وہاں اترنی. اسی طرح آج کل ایک اور چیز کا بہت رواج ہے جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. ایول آئی کے بارے میں اس پہ بہت بلیف ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ون آئی کی جو پکچر وغیرہ ہیں وہ پہن کے رکھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں گھروں میں، اور بہت سے عرب ممالک میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور بہت رواج ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا. تو ان کا بلیف کیا ہوتا ہے؟ یہ دجال کی آنکھ سے وہ اس کو مشابہت قرار دیتے ہیں. اس کے پیچھے بلیف کیا ان لوگوں کا کہ اس سے بری قسمت سے چھٹکارا ہوتا ہے. نہیں اگر وہ ون آئی لٹکائی بھی ہے، کہیں رکھی بھی ہے، اور ہم دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں. ایول آئی سے بچنے کے لیے اسے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں. بعض لوگ چھری رکھتے ہیں بچوں کے سرہانے نیو بورن کے ساتھ کہ پھر ان کو نظر نہیں لگے گی، اور بھی اس طرح کی خرافات ہیں. اور وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ جو آئی انہوں نے
لٹکائی بھی ہے یا کہیں اور گھر میں یا اپنے گلے میں، تو یہ کہ یہ لوگوں کی کمینگی کو دیکھتی رہتی ہے اور لوگوں کی توجہ ہماری طرف آنے کے بجائے اس کی طرف مبذول ہو جائے گی اور ہم نقصان سے بچ جائیں گے. تو ایسی کوئی چیز گلے میں لٹکانا یا پہننا یا گھر میں لٹکانا یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اصل بات کیا ہے، میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جب کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی خوف آئے، جب ڈر لگے، جب سمجھے کہ ناکام نہ ہو جائیں کہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے فرعون اور اس کے لشکر تھے اور آگے سمندر تھا اور بنی اسرائیل چلا اٹھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین. میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی دے گا، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ دعا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرت مغیرہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ رہا ہو تو وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ترجمہ اس کا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں. جہاں خیال آئے نا کہ ہائے یہ فلاں شخص میرا کام نہیں کر کے دے گا یا یہ کام ہوگا نہیں یا یہاں رکاوٹ آ جائے گی، تو آپ کیا سوچیں؟ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی خیر نہیں روک سکتا، کوئی میرا رزق نہیں روک سکتا، کوئی میری کامیابی مجھ سے نہیں چھین سکتا. سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے. اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی. یعنی اگر کوئی بڑا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، مالدار ہے، ریسورسفل ہے، تو وہ اس پہ بھروسہ کر لے کہ میرے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں، ہر جگہ جا سکتا. نہیں، یہ بزرگی تمہیں یا تمہاری وجہ سے کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے؟ تو اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی تھی نا کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی. اصل فیصلہ یہی ہے. تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے. اسی پہ ہمارا علیہ توکلت و الیہ انیب. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.